بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں حکرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، سہیل وڑائی صاحب کے کالمز پر ابھی بھی بحث ہو رہی ہے، حالانکہ ڈی جی آئی ایس پی آر اس کی تردید کر چکے ہیں، لیکن آج اچانک رانا ثناءاللہ صاحب نے اس پر بیان دیا اور کہا ہے کہ سہیل وڑائی صاحب نے جو لکھا ہے وہ درست لکھا ہے۔ جب ادارہ تردید کر چکا ہے تو رانا ثناءاللہ صاحب کو کیا سوچی ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ رانا ثناءاللہ کی جب میں گفتگو سنواؤں گا تو رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں نا، وہ بات درست کہہ رہے ہیں۔ صحیح۔ میرا بھی آئیڈیا یہی ہے کہ مسئلہ فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات یہ والا کالم مسئلہ نہیں تھا۔ اچھا۔ ہاں، اگر آپ ابھی جائیں جیو نیوز کی ویب سائٹ کے اوپر، آپ کلک کریں اور جا کر وہ جہاں پر کالمز آتے ہیں، جہاں پر مختلف لوگوں کے کالمز، اور پھر جو بھی رائٹر ہے نا اس کے نام پر آپ کلک کریں نا، تو اس کے جتنے بھی کالمز اب تک اس نے لکھے ہیں نا، وہ آرکائیوز میں اس کے کھل جاتے ہیں۔ صحیح۔ اب آپ سہیل وڑائی صاحب کے اوپر نام پہ جا کر کلک کریں نا، تو 2 کالم بڑی خاموشی سے غائب ہو گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، میر شکیل الرحمان کو جو لوگ جانتے ہیں، یا جو جیو جنگ گروپ کو جانتے ہیں، یا جو پوری دنیا میں کسی بھی بزنس کی سائیکی اور مینٹالٹی کو سمجھتے ہیں، کون بندہ ہے جو ہاٹ سیلنگ آئٹم کو اپنے ڈسپلے سے اٹھا کے پیچھے کہیں سٹور روم میں ڈال دے گا؟ تو اگر سہیل وڑائی صاحب کے کالمز کو سرچ کیا جا رہا تھا، پڑھا جا رہا تھا، اس سے مطالب نکالے جا رہے تھے، اس کے اوپر پوڈ کاسٹ کی جا رہی تھیں، اس کے اوپر ویلاگز کیے جا رہے تھے، ایک ایسی چیز جس کے لیے بار بار آپ کی ویب سائٹ کے اوپر کلک کیا جاتا ہے، آپ ان کو کیوں اٹھا دیں گے اپنی ویب سائٹ سے؟ کچھ تو تھا نا۔ صحیح۔ اب آپ ان کو، جب آپ ان کالمز کا بغور جائزہ لیتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وڑائی صاحب نے جو ڈیمیج کرنا شروع کر دیا تھا نا، اگر اس کو فل سٹاپ نہ لگتا، تردید جس کالم کی آئی ہے، دراصل شاید اس تردید کی اتنی ضرورت نہیں تھی۔ پہلا کالم لکھا، معاملہ نہیں بگڑا، دوسرے کالم سے معاملہ بگڑنا شروع، اور تیسرے کالم میں وہ اس انتہا پہ چلا گیا کہ اس کے بعد اگر اس کو فل سٹاپ نہ لگتا تو وہ آپ کو میں جب دکھاؤں گا، کچھ چیزیں اس میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ معاملہ وڑائی صاحب جو ہے وہ جانے انجانے میں، بھول پن میں کہاں لے کے جا رہے تھے۔ اچھا، وڑائی صاحب نے بھی جو ہے نا وہ کارروائی آپ دیکھیں نا کہ کیسی کی۔ آپ کو یاد ہوگا، ہم اسلام آباد کے سیکٹر F6 میں ایک مارکیٹ میں بیٹھ کر اس کے اوپر جب ہم نے ولاگ کیا تھا، فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات، میں نے کہا تھا یہ انہوں نے لکھا کالم کے طور پر ہے، لیکن بھرپور تاثر دیا ہے کہ یہ میرا انٹرویو تھا۔ ہاں، جیسے کھردرے سوالات، پھر وہاں سے کھل کے جوابات، اور 2 گھنٹے سے زائد کی نشست، کھل کھلا کے گفتگو۔ اب ظاہر ہے کہ آپ نے پورا معاملہ ایسا کر دیا تھا، اور پھر بلکہ ہم نے پریڈکٹ بھی کیا تھا، ہو سکتا ہے اس کی قسط 1 2 3 آگے سٹارٹ ہو، جتنی لمبی یہ چیزیں بتا رہے ہیں۔ ہاں، اور دوسرا وڑائی صاحب نے پھر اس میں کیا کیا، جب وہ کالم لکھا اس میں انہوں نے پوری باقاعدہ، جسے کہتے ہیں، ہم نے اس دن بھی مینشن کیا تھا کہ وڑائی صاحب نے اپنی خواہش، اپنے مشورے بطور مشیر، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا ہونا چاہیے، انہوں نے تو باقاعدہ جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیا تھا سسٹم کو۔ اب وڑائی صاحب اور any journalist for that matter, they are all small fries. آپ کو یعنی کہ اپنے تھوڑا سا احساس بھی کرنا چاہیے نا۔ تو وڑائی صاحب کو لگا کہ اب بس میں ہی میں ہوں، اچھا ہم ہی ہم ہیں، اور اس کے بعد اب وڑائی صاحب کے جو 2 کالم غائب ہوئے ہیں نا، جیو کی ویب سائٹ سے، جنگ اخبار کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اچھا۔ ایک تو وڑائی صاحب نے جو اپنی وضاحت لکھی ہے وہ نہیں چھاپی، میں گزشتہ ویڈیو بڑی طویل اس کے اوپر کر چکا ہوں، تو اس میں اس وضاحت کے اوپر نہیں جاتے، لیکن جب آپ جیو کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو 16 اگست کے بعد سے وڑائی صاحب کی کوئی تحریر جیو نیوز کی ویب سائٹ کی زینت نہیں بنی۔ اچھا، حالانکہ مسلسل 4 وڑائی صاحب جو ہے وہ 4 کالمز، وہ سکندر والا کالم، اس سے پہلے جو مسافر بنام قیدی نمبر 804، اور پھر اکثریت اور عسکریت۔ اصل میں جو سب سے لیتھل کالم تھا نا، وہ اکثریت اور عسکریت تھا۔ بالکل یہی۔ اس میں وڑائی صاحب نے جو مقدمہ بلڈ کر دیا تھا نا، بیسیکلی انہوں نے وہاں پر انکروچ کرنا شروع کیا تھا، اور وڑائی صاحب کی تحریروں سے تاثر کیا بن گیا تھا۔ انہوں نے ملاقات کی، ملاقات کے بعد انہوں نے لکھا، تو وہ ڈیفیکٹو ترجمان، ایک یعنی کہ نا منی ڈی جی آئی ایس پی آر۔ آپ یعنی یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں فیلڈ مارشل سے ملا، کھل کھلا کے گفتگو، 2 گھنٹے کی فلانا، تو جناب یہ سارا کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد اپنی تحریروں میں آپ یہ تاثر کا فرق بھی قائم نہیں کر پاتے کہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں یا کوئی اور بول رہا ہے۔ صحیح۔ یعنی آپ تو اس طرح پورٹری کر رہے ہیں نا کہ جیسے یہ گفتگو جو ہے وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر میرے سے کروا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ یہ تفصیل نہیں کر پائے نا، تو وہ جو ایک کمبینیشن بن گیا تھا۔ اب اس کو پوائنٹ آؤٹ ذرا کر لیتے ہیں، پہلے سن لیں ذرا رانا ثناءاللہ نے کیا کہا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے حمایت میں جو کہا ہے وہ ذرا سن لیں۔ یہ کالم انہوں نے
लिखा अपना, तो उसके ऊपर मामला ये है कि जहाँ तक उन्होंने बात की थी सुहेल वड़ैच साहब ने, वो तो वहाँ तक तो दुरुस्त थी, लेकिन उसके बाद जब उसके ऊपर वीलॉग्स होने लगे, पॉडकास्ट होने लगे और इतना ज़्यादा उस बात को बढ़ाया गया, और फिर उसके बाद जो उन्होंने फिर दूसरा और तीसरा कॉलम लिखा, तो उससे फिर सूरत हाल जो है वो कुछ इस तरह से फ्लेयर अप हुई कि शायद जो है वो अदारा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसके ऊपर फिर बर वक्त जो है वो DGI-SPR ने एक अपनी मुख्तसर लेकिन बड़ी जामे स्टेटमेंट जो है वो जारी की। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले को यहीं पे जो है वो रहने देना चाहिए और इसको मजीद जो है इसको ड्रैग नहीं करना। तो जियो की जो वेबसाइट से कॉलम गायब हुए हैं ना, वो दूसरा और तीसरा कॉलम ही गायब हुआ है। सही, बड़ी खामोशी से, जाहिर है इमरान announce खान तो नहीं वाला किया और ना। अस्करियत वाला। हाँ, मुसाफिर बनाम कैदी नंबर 804। अब वड़ाई साहब के उस कॉलम को आप पढ़े ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे मुसाफिर भी वो, यानी कि लिख तो अपने बारे में रहे हैं जी, लेकिन आप उस वक्त तासुर ऐसा कायम कर चुके हैं जैसे आप नहीं लिख रहे, बल्कि ये फील्ड मार्शल लिख रहे हैं या वो लिखवा रहे हैं आपसे। अब उन कॉलम्स के ऊपर आ जाएं, वो कॉलम्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। फिर आपको अंदाजा होगा कि वड़ाई साहब जो है वो मामले को कहाँ ले गए थे। नंबर 1 तो ये कि जो मुसाफिर बनाम कैदी नंबर 804 है, मैं इसको एक क्विक रीड भी दूंगा, दरमियान में इस पर तबसरा भी करते जाएंगे, लेकिन बाकायदा देखें, जिंदगी और मौत ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं है। और इमरान खान 2 साल से जेल में जिस भी हालात से गुजर रहे हैं, और कोई भी वैसे शख्स हो, जाहिर है कि ये मामला एक ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है जी, मौत ज़िंदगी के ताक़ुब में है। ये बात तो जाहिर है कि बिल्कुल ऐसे हकीकत है और हर बंदा उसके ऊपर यकीन रखता है। अब उन्होंने जो तासुर कायम कर दिया था ना, वो ये था कि अब अगर कुछ हो भी जाए ना तो वो किसी के खाते में जाएगा। सही, आप इस कॉलम को पढ़ लें तो आपको अंदाजा हो धमकियां जाएगा। थी उसमें बाकायदा तौर पे। उन्होंने लिखा मुसाफिर तारा मसीह का नाम लिखना इटसेल्फ एक धमकी थी। मुसाफिर बनाम कैदी नंबर 804 सुहेल वड़ाइच। डियर कैदी, मुसाफिर खाना, मंजिल नगर, कोई माने ना माने, अपने तई तो मुसाफिर खुद को जमहूरी समझता है, और आपको ज़ाती तौर पर इल्म है कि मुसाफिर ने 9 मई के वाक़े से पहले आपके पास ज़ाती तौर पर और सहाफ़ियों ने इज्तमाई तौर पर सियासी मुसालहत या मुक़तदरा से मुसालहत की तजवीज़ पेश की थी, और गुज़श्ता 2-2.5 साल से मुसालहत की रट लगा लगा कर मुसाफिर खुद को शर्मिंदा शर्मिंदा महसूस करने लगा है कि ना मुसालहत की बात मुक़तदरा को अच्छी लगती है, ना ही नून लीग को ये तजवीज़ पसंद आती है। और हैरान कुन तौर पर बहरान का शिकार होने और आपके 2 साल से जेल में होने के बावजूद उन्हें भी ये रास्ता पसंद नहीं। रास्ता अब भी वही है, वरना लड़ाई से कभी न रास्ता निकला है न निकलेगा। कैदी जी, पाकिस्तान की तारीख तजादात से भरी है, माजी के वाक़यात से सबक सीख कर ही रास्ता निकल सकता है। मुक़तदरा से सियासतदानों की जंग भी होती रही है, और वक्तन फ़वक्तन सियासतदानों को मुक़तदरा की सरपरस्ती भी हासिल होती रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इक़्तिदार में आए तो उन्हें GHQ में बुलाकर न सिर्फ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, बल्कि सदर का ताज भी उनके सर पर सजाया गया। उस वक्त मुक़तदरा के महबूब रहनुमा थे वो, मगर जब 1977 में उन्हें इक़्तिदार से उतारा गया तो वो मातूब हो गए। उस वक्त 2 नुक्ता हाई नज़र थे कि जनरल ज़ियाउल हक नॉन पॉपुलर है, 2/3 अक्सरियत वाले वज़ीर आज़म को हटाकर फ़ौज अपना इक़्तिदार ज़्यादा देर बरकरार नहीं रख सकेगी। अच्छा, यहाँ पर बाकायदा सुहेल वड़ाई साहब ने कंपैरिजन किया है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को का तकाबली जायज़ा जो है ना, तो आप यानी कि जितनी मर्जी गुड बुक्स में हो, आपको बुला लिया गया हो, आपने मुलाकात कर ली हो, लेकिन पाकिस्तान की सहाफ़त की कुछ लाइन्स हैं जिनको अब हैरान कुन तौर पे। अच्छा, बहरहाल उन्होंने कहा कि जनरल ज़ियाउल हक नॉन पॉपुलर है, 2/3 अक्सरियत वाले वज़ीर आज़म को हटाकर फ़ौज अपना इक़्तिदार ज़्यादा देर बरकरार नहीं रख सकेगी। ये भी ख्याल था कि भुट्टो जैसे पॉपुलर लीडर को जेल में रखना और फांसी देना नामुमकिन है। एक नुक्ता नज़र ये था कि भुट्टो ज़ियाउल हक से लड़ाई ना करें, खामोशी से जिलावतनी इख्तियार कर ले और दोबारा अच्छा वक्त आने पर वापस आ जाए। मगर भुट्टो साहब और उनके जियालों का नुक्ता नज़र गालिब रहा, जिसके मुताबिक मुखासमत, लड़ाई और सियासी जद्दोजहद ही बेहतरीन रास्ता है। चुनाचे पीपल्स पार्टी ने अपने रास्ते को चुना और नतीजा भुट्टो की फांसी में निकला। यानी अब वो अंजाम बता रहे हैं। ना दुनिया भर के लीडरों की अपीलों ने काम किया, ना सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया, और ना एहतजाजी तहरीक जनरल ज़ियाउल हक को उसके इरादों से रोक सकी। 10 साल लग गए। जनरल ज़ियाउल हक फ़िज़ाई हादसे में जाँ बहक हुए, तब जाकर बेनज़ीर भुट्टो को सियासी रास्ता मिला और वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर पहुंची।
بعد ازاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی مقتدرہ سے لڑائیاں اور جھگڑے ہوئے، مگر دونوں نے مفاہمت کا راستہ اپنایا اور یوں بار بار اقتدار کے اندر اور باہر آتے جاتے رہے۔ تجربات نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو پاکستان میں سیاست کا ہنر سکھا دیا ہے۔ انہیں لاکھ بے اصولی کا تانا دیں، دونوں پارٹیاں آج حکومت میں ہیں، کچھ بھی کہیں مگر عملی سیاست میں تو اسے ہی کامیابی کہتے ہیں۔ قیدی جی، سیاسی تضادات نے ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ آپ کے چاہنے والے آپ کو چوم چوم کر مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ بظاہر یہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انقلاب اور احتجاج کے ذریعے آپ کو تخت پر لا بٹھائیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس بیانیے نے آپ کو یرغمال بنا کر آپ کے سیاسی راستے مسدود کر دیے ہیں۔ آہو بکا جھوٹ پر مبنی کہانیوں اور دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑنے کی بددعاؤں سے خیالات نہیں بدلتے۔ پی ٹی آئی کا خیال تھا کہ ملک کی اقتصادی حالت نازک ہے، یا تو یہ ڈیفالٹ ہو کر رہے گا یا اقتصادی بدحالی سے انارکی پھیل جائے گی۔ یہ نظریہ تحریک انصاف کے ہر اجلاس میں باور کرایا جاتا تھا، مگر یہ مکمل طور پر غلط ثابت ہوا اور مقتدرہ اور حکومت نے ملک کو اقتصادی بحران سے نکال لیا۔ دوسرا بیانیہ یہ تھا کہ عدالت، فوج اور عوام میں تحریک انصاف اور اس کے رہنما کی مقبولیت اس قدر ہے کہ یا تو جج ایسے فیصلے دیں گے کہ حکومت چلنی مشکل ہو جائے گی اور دوبارہ سے الیکشن کروانا مجبوری بن جائے گا۔ حکومت اور مقتدرہ نے اس سازش اور کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اب یہ یعنی کہ پوری 26ویں آئینی ترمیم کا یہ خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ ناکام بنا دیا، پھر یہ سوچ بن گئی کہ اب احتجاج اور عالمی دباؤ کام کرے گا۔ صدر ٹرمپ کے برسر اقتدار آتے ہی قیدی عمران خان کی رہائی یقینی ہے، یہ خیال بھی غلط نکلا۔ صدر ٹرمپ نے یو ٹرن کو بہتر سمجھا اور قیدی کی رہائی کی اپیل کی بجائے سیاد کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں پر اب خود دیکھ لیں سیاد کس نے ڈالا۔ سیاد کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو؟ جی، حیران ہے اس بات پر انبوہ اسیراں، پر کھلنے کی تقریب میں سیاد بھی آئے۔ جی، قید میں ڈالنے والے شکاری، جی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شکاری ہیں نا ان کا ساتھ، یہ وڈائی صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیاد کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ کریز سے باہر نکل کے چھکے مارے۔ جنگ سے بھی امیدیں لگائی گئیں، مگر جنگ بھی حکومت اور مقتدرہ جیت گئے۔ ہار سے جو توقعات تھیں وہ امیدیں بر نہ آئیں۔ بار بار تحریک انصاف کے اندازے اور تجزیے غلط ثابت ہوئے، بیانیے ناکام ہوئے، خواہشیں مکمل طور پر پٹتی رہی، مگر یوٹیوبرز ہر شکست کے بعد ایک نئی کہانی تراش کر آپ کو مسلسل جیل میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو نا ایک چیز بڑی حیران کو آپ نوٹ کریں گے، رانا ثناء اللہ کو سنیں آپ، سہیل وڑائچ کو آپ، انصار عباسی صاحب کو، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، مطلب ہر بندے نے اپنے اپنے شعبے میں کئی دہائیوں کام کیا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم کوئی بھی شخص ہو، ہم بھی کچھ عرصے کے بعد آبسلیٹ ہو جائیں گے۔ ہمارے خیالات، ایک جو نئی جنریشن ہے جن کے ساتھ آپ کا ایک کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا۔ ابھی ہر چیز اٹھا کے جناب یوٹیوبر، او بھائی جتنے تجزیے سہیل وڑائچ صاحب کے وہ ہوئے ہیں نا، فلاپ ہوئے ہیں اور غلط ہوئے ہیں، اسپیشل الیکشن ان سارے سے، مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ ویسے تحریک انصاف کے لوگ سہیل وڑائچ صاحب پہ بڑی تنقید کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ انہیں سہیل وڑائچ صاحب کی بہت زیادہ جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے۔ سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے تجزیوں سے، اپنے تبصروں سے نواز شریف کی پھوپھاں بنا کے رکھی کہ بس میاں صاحب تو سادہ اکثریت، تو ایسے منٹوں کی بات ہے، چٹکیوں کی بات ہے۔ انہوں نے اس نظام کو چلانے والوں، پورے نظام کو مس گائیڈ کیا کہ عمران خان کوئی میٹر نہیں کرتا، پاپولیرٹی کوئی میٹر نہیں کرتی، 8 فروری حلوہ ہے جناب، ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا۔ وڑائی صاحب سے پی ٹی آئی کے لوگ اس وجہ سے ناراض ہوتے ہیں کہ وڑائی صاحب غلط تجزیے کرتے تھے ہمارے بارے میں، اور ہم نے دیکھے آؤٹ سمارٹ کر دیا، 8 فروری کو کچھ اور ہو گیا۔ آن دا فلپ سائڈ وڑائی صاحب نے اپنے تجزیوں سے جو سن کرنے والا انجیکشن وہ نون لیگ کو لگایا ہوا تھا، جو نون لیگ کو کہ تکلیف نہ ہو، اصل میں تو کاٹ پیٹ کا عمل جاری ہوتا ہے جب آپ کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو انیستھیزیا دیا جاتا ہے تو وہ وڑائی صاحب کے کالمز تو انیستھیزیا تھے، جنہوں نے مفلوج کر دیا تھا لوگوں کے ذہنوں کو کہ وہ یہ بھی سوچ پائیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے ریئیکشن میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ تو بہرحال، اور پھر یہ ہر چیز اٹھا کے نا کہ یوٹیوبرز، او بھائی آپ کا کون سا کالم ہے، آپ یعنی وہ آپ کو یاد ہوگا انصار عباسی صاحب نے کالم لکھا کہ وہ کہ یہ عمران خان کے اوپر بات کرتے ہیں ڈالرز کمانے کے لیے، اور وہ اب عباسی صاحب کی اسی طرح نام کے اوپر کلک کریں جیو کی ویب سائٹ پہ جا کے، یا سہیل وڑائچ صاحب کی یا باقی لوگوں کی، آپ ان کے نا پچھلے 100 سٹوریز نکال لیں، 100 خبریں، ان میں 94 یا 95 کا موضوع گفتگو عمران خان ہے، بالکل ایسا ڈائریکٹ
بالکل. اور جو باقی 6 ہیں اس میں انڈائریکٹ عمران خان یعنی 100%. تو آپ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں بھائی اگر وہ میٹر نہیں کرتا؟ irrelevant ہے. آپ کے کاغذوں میں عجیب و غریب بات ہے، اس وقت ہر بندہ وہی ڈسکس کرتا ہے نا. تو وہ جو سہیل وڑائی صاحب نے یہ اٹھا کے یوٹیوبرز پہ کہ بھائی یوٹیوبرز انفلوئنس کرتے ہیں. اب عمران خان اس کا مطلب وہ زیادہ بہتر کام کرتے ہیں. یوٹیوب دیکھنے کی فیسلٹی کس نے فراہم کی ہے؟ دیٹ از دا کوسچن. ہو ہیز پرووائڈیڈ دیٹ فیسلٹی ان سائڈ جیل کہ وہ یوٹیوبرز عمران خان کی فیصلہ سازی پر اثر انداز ہو سکیں. میرے لیے یہ بڑی اچنبے کی بات ہوگی کہ اگر تحریک انصاف باہر آ کر اتنا واویلا کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے کہ عمران خان کو انفارمیشن کی رسائی نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، اور بقول ان کے عمران خان یوٹیوب سے اندر بیٹھ کر انفلوئنس ہو رہے ہیں، تو دیٹ obviously is a very tricky part. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ قیدی جی جان ہے تو جہان ہے. پاکستان بھٹو جیسا سانحہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا، نہ ہی آپ کے کروڑوں حامیوں کو مایوسی اور بے بسی میں دھکیلنا چاہتا یہاں ہے. سے خواہش کا اظہار کیا. جان ہے تو جہان ہے. نہیں، یہ بھی ایک دھمکی ہے. معافی تلافی سے کام ممکن ہے تو یہ فوراً کر کے جیل سے باہر نکلنا ہی عملیت پسندی ہے. تخیل پرستی تو ایک لمبی اور صبر آزما جد و جہد ہے. اچھا، یہ لمبا کالم ہے، باقی چیزیں میں وہ کر دوں، لیکن بیسیکلی وڑائی صاحب کے اس کالم میں جو چپ رہنے کے اور نظام کو چلنے دینے کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ تاثر وڑائی صاحب دے رہے ہیں کہ یہ وہ ڈرا کر رہے ہیں آفٹر میٹنگ دا فیلڈ مارشل، تو دیٹ از بیسیکلی اے کلین چٹ ٹو عمران خان کہ آپ کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ سیاسی نوعیت جی، کہ اگر آپ یہ یہاں سے بیک آؤٹ کر لیں تو وہ ختم ہو جائے گا معاملہ. دوسرا جو کالم ہے نا، میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ ڈیمیجنگ کالم تھا، جی، جس کے بعد یہ ہونا شاید یقینی بن گیا تھا. جو انہوں نے عسکریت اور اکثریت لکھا نا، اس میں انہوں نے مثالیں دے کر جو یہ چیزیں اسٹیبلش کی ہیں وہ میرا خیال ہے کہ بڑی ہی خطرناک اور خوفناک تھی. حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے، جس کے بارے میں 1 پیج 1 بک 1 لائبریری 1 پرنٹنگ پریس کا تاثر ہے. وڑائی صاحب نے جو گفتگو کی اس سے تو لگتا یہ تھا کہ یہ سوچ بڑی موجود ہے کہ ان کو لپیٹ کے سائڈ پہ کر دیے جائے. جی، وڑائی صاحب نے کیا لکھا؟ عسکریت اور اکثریت. اور پھر انہوں نے باقاعدہ SIFC، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ پچھلے دنوں خبر بھی آئی تھی کہ SIFC کو ناکام کرنے والے، گو سلو کرنے والے خبر دی، بیوروکریٹس جو ہیں ان کے لیے لسٹیں بھی بننا شروع ہو گئی ہیں. وڑائی صاحب نے بیسیکلی اس میں جو مقدمہ اسٹیبلش کیا ہے نا، وہ یہ کہ SIFC ناکام ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتی، اور موجودہ سسٹم جو ہے یہ ڈیلیور نہیں کر پائے گا. عمران خان کی جو کے دور میں انہوں نے لکھا تھا نا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی. جی، یہاں پر اس کا ٹائٹل ہے عسکریت اور اکثریت، لیکن یہاں پہ بھی وڑائی صاحب نے اس پورے کالم کا مدعا یا لب لباب یہ ہے کہ یہ کمپنی بھی نہیں چلے گی. صحیح. سو دس از واٹ ہی واز سیئنگ، دیٹس وائی دی تردید کیم. وڑائی صاحب لکھتے کیا ہیں؟ پاکستان کے مخصوص جغرافیائی حالات نے عسکریت کو ملکی سلامتی کے لیے ناگزیر بنا رکھا ہے. حالیہ جنگ نے عسکریت کے ہمیشہ سے پاکستان کی ترجیح ہونے کے فوائد کو ثابت کر دیا ہے. ماضی میں عسکریت کو قائم رکھنے، اسے معاشرے میں لاگو کرنے کے لیے مارشل لاء بھی لگائے گئے. کبھی سیاسی مداخلت اور کبھی کبھی دباؤ سے بھی طاقت کا احساس دلایا گیا. حالیہ جنگ میں عسکریت نے اپنے اصلی محاذ یعنی جنگ میں واضح فتح حاصل کر کے نہ صرف اپنے جواز کی مسقط دلیل دی ہے، بلکہ تشکیک پسندوں یعنی شک کرنے والوں کا بھی منہ بند کر دیا ہے. پاکستانی عسکریت کبھی کبھار بہت غیر مقبول رہی ہے، مگر زیادہ تر وہ اکثریت کی رائے کو ہموار کر کے اپنے ساتھ چلانے میں کامیاب رہی ہے. گویا اکثریت اور عسکریت میں تضاد کم اور اتفاق زیادہ رہا ہے. فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کو فوجی سربراہ کا عہدہ ملا تو انہیں بقول ان کے پولی کرائسس، مجموعۃ البحران یعنی بہت سے بحرانوں کا سامنا تھا. معاشی بحران اتنا سنگین تھا کہ ملک ڈیفالٹ کے قریب تھا. سیاسی بحران اس قدر گھمبیر کہ دھرنے اور احتجاج ملک کا نظم و نسق تباہ کیے ہوئے تھے. خارجی بحران میں پختونخوا میں طالبان سے جنگ، بلوچستان میں آزادی کی جنگ اور پنجاب میں سیاسی جنگ زوروں پر تھی. 9 مئی کے بحران نے ملک میں قانون کی رٹ اور فوج کے وقار پر ضرب لگا دی تھی. عدالتیں خود سر ہو کر خدائی کے دعوے تک پہنچ گئی تھیں. وہ سیاسی پسند ناپسند کے ذریعے حکومتیں بنانے اور توڑنے میں مصروف تھیں. بین الاقوامی طور پر بھارت بالادستی پر مصر تھا اور اپنے تئیں کشمیر کو ہضم کیے بیٹھا تھا.
امریکہ ہم سے مختلف وجوہات کی وجہ سے لا تعلقی اختیار کیے ہوئے تھا۔ جنرل عاصم منیر نے برسلز میں کہا کہ ہم بیشتر بحرانوں سے نکل آئے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید بہتری آئے گی۔ الیکشن 2024 سے پہلے اس ناچیز نے مقبولیت اور قبولیت کی 2 اصلاحات کے ذریعے پاکستانی ریاست کے اصول و ضوابط کو واضح کیا تھا۔ آج کی تحریر عسکریت اور اکثریت کی اپنی اپنی افادیت کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے۔ عسکریت کو دل و جان سے قبول کرنے والے بھی اکثریت کو دی جانے والی سپیس سے غیر مطمئن ہیں۔ ناؤ اب بیسیکلی وڈائی صاحب کے اس کالم نے آپ سوچیں کہ نون لیگ کے حلقوں میں کس قسم کی ہلچل مچا دی ہوگی، صحیح، کتنا ان کے لیے مسئلہ پیدا کر دیا ہوگا کہ وہ ان کو لگ رہا ہوگا کہ بس اب گئی کرسی، کوئی میوزیکل چیئر میں وہ کرسی ہے جی جی چھننے والی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ غیر مطمئن دراصل عسکری اور سویلین تضاد کی تاریخ تو پرانی ہے، مگر یہ تضاد اب آخری حدوں کو چھو رہا ہے، اور جس طرح پولی کرائسس سے نکلنا اور ملک کو نکالنا ضروری تھا، اس مسئلے کا حل بھی ضروری ہے۔ سویلین سپیس سکڑی ہے اور عسکری سپیس بڑی ہے، جس سے اکثریت اور عسکریت میں جو جو توازن پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہے وہ فی الحال مسنگ ہے۔ تو بڑائی صاحب نے تو فتویٰ دے دیا، انہوں نے کہا کہ پائیدار ترقی ممکن نہیں ہے۔ مانا کہ اکثریت غیر منظم ہے، مانا کہ اکثریت کے نمائندے اکثر کرپشن کرتے ہیں، مانا کہ ان میں سے اکثر نااہل ہیں، یہ بھی مانا کہ ان کی گورننس میں غلطیاں ہیں، مانا کہ وہ بین الاقوامی حساسیت کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں، مانا کہ فیصلوں میں تاخیر ہوتی ہے اور ان میں زیادہ تر اغلاط ہوتی ہیں، اور یہ بھی مانا کہ اکثریت کے نمائندگان نہ اتنے تعلیم یافتہ اور نہ اتنے اہل ہیں کہ وہ حکومت کو مؤثر طور پر چلا سکیں۔ یہ وڈائی صاحب کی بات سے تاثر آ رہا ہے کہ شعلہ فلم یاد ہے، وہ امیتابھ جب دھرمیندر کے لیے رشتہ لینے جاتا ہے تو وہ یہی بتاتا ہے کہ وہ پیاز کھاتا ہے۔ پیاز کب کھاتا ہے؟ جب شراب پیتا ہے۔ شراب کب پیتا ہے؟ جب وہ جوا ہارتا ہے۔ جوا کب ہارتا ہے؟ جب وہ کوٹھے سے ناکام واپس آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں سب کچھ تو آپ نے گنوا دیا۔ تو وہ آپ کو تو بڑے ڈائلاگ یاد ہے، اچھا I do not know about it، کچھ تھوڑے بہت یاد ہوتے ہیں لیکن اچھا نہیں۔ تو یہ جو ہے نا وڈائی صاحب نے بیسیکلی یہاں پر جو اتنی بڑی چارج شیٹ سویلین گورنمنٹ کے بارے میں پریزنٹ کی ہے، اس کا تاثر بھی یہی جا رہا ہے کہ ادھر والے سمجھتے ہیں کہ ادھر والے ایسے، جی یہ بیسیکلی جو ہے انہوں نے کہا کہ نہ اتنے تعلیم یافتہ ہیں نہ اتنے اہل ہیں کہ وہ حکومت کو مؤثر طور پر چلا سکیں، لیکن یہ سب مانتے ہوئے بھی یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اکثریت کے بغیر عسکریت نہیں چل سکتی، یہ بھی مانا جائے کہ سول کے بغیر فوج مضبوط نہیں رہ سکتی، یہ بھی مانا جائے کہ مارشل لاء میں نمائندگی نہیں ہوتی اس لیے وہ غیر مقبول اور ناکام ہوتے ہیں، یہ بھی مانا جائے کہ اکثریت کو ساتھ چلائے اور اہل بنائے بغیر اور ان کی رائے شامل کیے بغیر دنیا کا کوئی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ بھی مانا جائے کہ سویلین حکومتوں کو رخصت کرنا اور سیاسی مداخلت کرنا نقصان پہنچاتا رہا، یہ بھی مانا جائے کہ جنرل پاشوں، جنرل ظہیروں اور جنرل فیضوں نے سیاست، میڈیا اور معاشرے کو جو چرکے اور ٹیکے لگائے، انہوں نے معاشرے کے تارو پود بکھیر دیے۔ اکثریت اور عسکریت دونوں طرف کوتاہیاں اور خوبیاں موجود ہیں، مگر ہائبرڈ نظام میں عدم توازن ہے جسے دور کیے بغیر کسی بھی نظام کی کامیابی سے چلنا محال ہے۔ آئین میں واضح طور پر سویلین بالادستی کا ذکر ہے اور وہی ملک کی فلاح کا واحد راستہ ہے۔ آج ایک نیوکلیئر مسلم فوج دشمنوں کی آنکھ میں کھٹکنے کے باوجود جمہوری ممالک میں شامل ہے تو اس کی وجہ وہ سویلین غلاف یا پردہ ہے جس میں ہم نے اپنے دفاعی نظام کو چھپا رکھا ہے۔ یہ نظام صرف جنگ کی شکل میں سامنے آنا چاہیے، جیسا کہ اس جنگ میں یہ اثاثے کھل کر سامنے اور ان کی وجہ سے دشمن زیر ہوئے۔ برسلز میں اوورسیز کے اجتماع میں فیلڈ مارشل نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان دہشت گردی کا مخالف اور پراکسیز کی جنگ کی حمایت نہیں کرتا، گویا موجودہ نظام میں جہاد کو ایکسپورٹ کرنے اور اس کے ذریعے محاذ گرم رکھنے کی پالیسی کی نفی کی گئی ہے۔ ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ جو انہوں نے امریکہ کے بعد برسلز میں بھی دہرایا وہ یہ تھا کہ 1979 سے پہلے پاکستانی معاشرہ بہت متوازن تھا، مگر بعد میں مذہبی پیشوائیت اور عدم برداشت نے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس بات کو اگر وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو اس میں شدت پسندی، عدم برداشت، انتہا پسندی، سیاسی ابتری اور معاشرتی اخلاق کے مجموعی بگاڑ کا نہ صرف اعتراف نظر آتا ہے بلکہ اس میں اصلاح کی خواہش بھی دکھائی دیتی ہے۔ گو بظاہر اب یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے جہاں سے ڈیمیج بہت زیادہ شروع ہو جاتا ہے۔ گو بظاہر اس وقت آن دا فیس آف اٹ عسکریت اور حکومت ایک صفحے پر ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے دو ٹوک انداز میں یہ بھی واضح کر دیا کہ حکومت میں تبدیلی کی افواہیں بالکل بے بنیاد ہیں۔ اس وضاحت اور واضح اعلان کے باوجود حکومت اور
عسکریت کے درمیان جو تضادات موجود ہیں وہ اس نظام میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہیں گے۔ عسکریت نے مس مینجمنٹ اور کرپشن کے نام پر معیشت کے شعبے میں بھرپور کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ پہلے یہ مکمل طور پر سویلین ڈومین ہوا کرتی تھی۔ ریکوڈیک، معدنی وسائل، SIFC، NHA اور دیگر اہم شعبوں میں عسکریت کو غلبہ حاصل ہے، حالانکہ اس میں عسکریت کے مشوروں اور ٹیکنیکل سپورٹ تو ضرور ہونی چاہیے، مگر یہ معاشی اور تکنیکی شعبے ہیں جن کی سربراہی سویلین پروفیشنلز کے پاس ہی ہونی چاہیے۔ ماضی میں عسکریت کے ذریعے ملک چلانے، معیشت اور زراعت کو بہتر کرنے یا کرپشن کو روکنے کے تمام تجربے بارہا ناکام ہوئے، پھر بھی ان سے سبق نہیں سیکھا جا رہا۔ یعنی وڈائی صاحب نے کہا کہ یہ تجربہ بھی ناکام ہونے جا رہا ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم دنیا میں پہلی جمہوری مملکت کی بنیاد رکھی جس میں سویلین بالادستی واضح ہے۔ کئی بار اس کے راستے سے روگردانی کی گئی، لیکن 1973 کے آئین میں متفقہ طور پر تمام صوبوں، تمام فرقوں اور تمام جماعتوں نے پارلیمانی جمہوریت پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا۔ اب بھی وہی آئین ہے جو قائد اعظم کے بعد پاکستان میں دوسرا واحد اتفاق رائے ہے۔ اس پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ 18ویں ترمیم صوبائی حقوق کے لیے ایک اہم دستاویز ہے، کیونکہ صوبائی حقوق کے نام پر ہی مشرقی پاکستان میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھیں۔ بنیادی ڈھانچے کو چھیڑے بغیر آئین میں ہر تبدیلی کی گنجائش موجود ہے۔ ضرورت ہے کہ جمہوریت اور آئین کی مدد سے مستقبل کا ڈھانچہ استوار ہو۔ فوج ملک کا اہم ترین دفاعی بازو ہے۔ ہماری فوج منظم و تجربہ کار ہے اور شاید بہت سے معاملات میں اہل بھی ہے، مگر عسکریت کی بالادستی ملک کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ عسکریت اور اکثریت ہاتھ ملا کر چلیں گے تبھی ایک فلاحی ریاست بن سکے گی۔ آخر میں عرض ہے، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرے عام رکھ دیا۔ تو پھر وہ جو دل ہے وہ پھر واپس، وہ کالمز جو ہیں وہ واپس ہو گئے۔ یہاں پر وڈائی صاحب نے جو مجوزہ 27ویں ہے جس کی بات چل رہی ہے، 27ویں آئینی ترمیم بھی کوئی ہو سکتی ہے، اس کی بھی آخری پیراگراف میں مخالفت کر دی۔ یہ وہ میرا خیال ہے کہ پوائنٹ تھا کہ جہاں پر پھر ولاگز اور پوڈ کاسٹ اور جو مطالب نکلنے تھے وڈائی صاحب نے جو کچھ لکھ دیا وہ اٹ سیلف تو بس فکشن ہے بہت ساری۔ اسی وجہ سے اب سوال یہ ہے کہ کیا وڈائی صاحب کے کالمز کا سلسلہ کب شروع ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو تردید لکھ کے اپنے ایکس پہ پوسٹ کر دی وہ جنگ اخبار نے چھاپی نہیں۔ صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائی گئی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔